نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا فتعصى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. ضرور شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا پہلا رکوع آج الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے اور پہلے رکوع کی آخری 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 9, 10 اور 11 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں کفار کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس زمانے کا بھی کافر ہو اگر وہ کفر پہ مرتا ہے تو فرمایا ہلاک ہوتا ہے, تباہ و برباد ہوتا ہے. اس کے کیے ہوئے اچھے کام دنیا کے اعتبار سے ضائع ہو جاتے ہیں, یعنی آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آتے, کیونکہ آخر میں کوئی بھی کام آنے والا اچھا عمل اس کے لیے ایمان بنیاد اور ضروری ہے. آخرت میں فائدہ تب ہوگا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا, فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اللہ کی وحدانیت کا انکار کفر ہے. اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ماننا یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ تباہی اور بربادی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا یہ کفر ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا, اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کا کلام نہ ماننا یہ کفر ہے. تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فتعص لہم, فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ نے ان کو ہلاک کیا, اللہ نے ان کو تباہ کیا, اللہ رب العزت نے ان کو برباد کیا. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ, وہ جو فلاحی کام وہ دنیا میں کرتے رہے فرمایا وہ آخرت کے اعتبار سے ان کے سارے برباد ہو گئے, ضائع ہو گئے. اصل میں تو انسان کو ہر اچھا کام آخرت کے لیے کرنا چاہیے اور آخرت میں وہ کام آنا چاہیے, کیونکہ وہ اصل زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے کہ جس زندگی میں کوئی غم نہیں ہے, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں ہمیشہ راحت ہی راحت ہے. جس زندگی میں کسی کے جدا ہونے کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں, یہ ذہن میں رکھیے, وہاں جوانی کے ڈھلنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں, مال کے ضائع ہونے کا, گھر کے چھین جانے کا, کسی ظالم کے ظلم کا کوئی خطرہ نہیں. وہاں تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت ہر جنتی کو اپنی صفت خدائی میں سے حصہ عطا کرے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جنتی ما تشتہی الانفس, جنت میں جو چاہے گا اس کو ملے گا, جو چاہے گا. دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں اللہ نے مخلوق میں کسی کو یہ پاور نہیں.
کہ وہ جو چاہے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے واضح فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، آپ کی چاہت یہ پوری نہیں ہو سکتی کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہدایت اس کو ملے گی جس کو رب چاہے گا۔ کون چاہے گا بولو؟ اب خود دیکھ، ہدایت جیسی چیز ہر نبی کی تمنا تھی کہ میری امت کا کوئی فرد اس سے محروم نہ رہے، لیکن ملی اسی کو جس نے اللہ سے طلب کی، اللہ نے عطا کی۔ جس کو اللہ نے محروم رکھا اس کو میرے بھائی کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ خود دیکھتے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان دونوں عظیم نبیوں کی بیویاں، بیوی شور کے کتنا قریب ہوتی ہے، اس کو کتنا قرب حاصل ہوتا ہے، تو ان دونوں کو باوجود اس قربت کے ہدایت نہیں ملی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اور نوح علیہ السلام۔ اب دیکھو خود سورۃ التحریم کے آخر میں ان کا ذکر بھی کہ دو نبیوں کی بیویاں فرمایا وہ کفر پہ ماریں گی۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا شکر اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کیے ہوئے سارے فلاحی کام وہ دنیا میں ہی رہتے، اس لیے مومن کوئی کام بھی دنیا کے لیے نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے بولو؟ یہ کافر اور مومن میں فرق ہے، اور کافر ہر کام دنیا کے لیے کرتا ہے، واہ واہ کے لیے کرتا ہے، جھنڈا گاڑنے کے لیے کرتا ہے، لوگوں میں اپنی برتری دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا، اور اگر مومن ایسا کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، وہ بیچارہ وہ پھسل گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم کریہوا، فرمایا ایک تو ان کے اوپر ہلاکت اور دوسرا ان کے اعمال یہ دونوں اس لیے ضائع کیے گئے کہ بانہم کریہوا، کو انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو، ما انزل اللہ، جس کو اللہ نے اتارا۔ اللہ نے کس کو اتارا بولو؟ تو کافر قرآن کو پسند کرتا ہے؟ ہاں جی، کافر نہیں کرتا۔ اور آج اللہ معاف کرے ہماری حالت بھی ایسی ہو رہی ہے، تلاوت شروع ہو جائے تو ہماری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، قاری صاحب کو غصے سے دیکھنا شروع کر دیتے، یہ سارے ہی قرآن سنائے گا۔ قرآن تو بھائی آواز پڑے تو یقین کر لو دل ہر طرف سے کٹ کے قرآن کی طرف لگ جائے۔ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میری یہ کیفیت ہے کہ جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے نا میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، سننے کو بہت جی چاہتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے، نہ ہو تو جبران کرنی چاہیے، اپنے آپ کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ کافروں کی یہ خصلت اور شیوا ہے کہ جب ان کے کان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہو یا کسی صحابی کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو تو ان کے اندر بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، وہ کوشش کرتے تھے یہ آواز بند ہو جائے، کیا ہو جائے بولو بھائی؟ تو آج دیکھ لو ہم اپنے پروگراموں میں بھی تلاوت برکت کے لیے رکھتے ہیں، تلاوت کرنے والا ایک ہوتا ہے اور دوسرے معاملے کے لیے کئی ہوتے ہیں، نعت کے لیے بھی کئی، بیان کے لیے بھی کئی، سارے معاملوں کے۔ تو بھائی قرآن کے لیے بھی کئی ہونے چاہیے، قرآن بھی سب کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو بھی یوں آگے ہی رکھنا چاہیے۔ تو یہاں دیکھو فرمایا یہ کافروں کی خصلت، فرمایا کہ وہ قرآن کو پسند ہے۔ آج گھروں میں بھی حالت یہی ہے، کوئی بچہ وغیرہ قرآن شروع کر دے کہنے اللہ چپ کر جا، باتیں ہو رہی ہے جی، کوئی باتیں ہو رہی، آپ باتیں بند کر دو، آپ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔
قرآن ضروری ہے، باتیں ضروری ہے، بولو قرآن پر تو اجر ملتا ہے، باتوں پہ تو اجر نہیں ملتا. ہاں جی، اس کو دوسرے کمرے میں بھیجنے کی کوشش کر، اس کہتے بند کر کے رکھ دے، بعد میں پڑھوں، تو یہ کیفیت اچھی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، قرآن کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کافروں کے کیے سارے اچھے عمل ضائع ہوں گے. تو اللہ معاف کرے اگر وہ صرف ہم میں آئے گی تو کچھ باقی رہے گی. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اور آپ یہ روٹین بنا لیں. آج کل تو میرے بھائی بہت آسان ہے، ہر آدمی کی جیب میں ہے، گھر میں LCD ہے، بہت سے ایسے ذرائع جس میں ائمہ حرمین کی تلاوت بھی سنی جاتی ہے. تو آدھا پونا گھنٹہ اپنا مختص کرے، خاص طور پہ قرآن کی تلاوت سنا کرے. قرآن کا سننا یہ بھی حضور کی سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں بعض صحابہ کا نام لے کر فرمایا تم قرآن پڑھو میں سنوں گا. حضور نے خود فرمایا. اس صحابی نے تعجب سے پوچھا حضور یہ تو آپ پر اترا ہے، جیسا آپ اس کو پڑھ سکتے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، پھر ہم پڑھیں آپ سنیں. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم فرمایا. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. ساتھ یہ بھی فرمایا آپ کا نام لے کر فرمایا کہ فلاں صحابی کو کہو وہ قرآن پڑھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بیٹھ کے سنیں. پھر ایسا معاملہ بھی ہو کہ حضور نے اپنی جگہ اس کو بٹھایا اور اس کے سامنے خود بیٹھ کر قرآن کو سنا. تو مجھے اور آپ کو بھی، گھر کے بچوں کو، مسجد کے قاری صاحب کو، کوئی آپ میں سے جو ہاتھ کھڑا کر دے جس نے کبھی قاری صاحب کو کہا ہو قاری صاحب آپ تلاوت کریں میں سنوں، کوئی ایک. تو یہ حضور کی سنت کون زندہ کرے؟ وہ بول والے تو کہتے یار دو بول ہی سنا دے، بول اللہ ہے نا، کہتے یار دو بول ہی سنا دے. آج بڑا دل کر رہا ہے، بول سنن تو دل کرتا، قرآن سنن تو نہیں کرتا. نعوذ باللہ. کوئی نعت خان مل جائے کہتے یار دو نعت دے شعر ہی سنا دے. چلو اچھی بات ہے، نعت سننا تو اچھی بات ہے، لیکن قرآن سننے کو کیوں نہیں جی چاہتا؟ جبکہ اس میں دیکھو ان آیات میں بڑے واضح حکم ہے. اس لیے بھائی اپنے آپ کو قرآن کی طرف مائل کرو. گھر میں حافظ ہے تو بڑی خوش قسمتی ہے، اس کو کہو قرآن پڑھا کر اونچا اونچا، سارے گھر والوں کو سامنے بٹھاؤ سنو بھائی سے قرآن. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کسی کو قرآن نہیں آتا، کوئی قرآن پڑھ کے نہیں دیکھ رہا، تو اللہ فرماتے ہیں اٹھ کے چلے زمین میں، فینظروا آنکھیں کھول کے دیکھے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ لوگ جو دنیا میں بڑا نام رکھتے تھے، ان کے بڑے کام تھے، بڑے کارنامے تھے، فرمایا آخر انکار کی وجہ سے ان کا انجام کیسا ہوا. تو دنیا میں ان کے عبرت کے نشان موجود ہیں. بولو عبرت کے نشان. ہاں جی، یہ 7 قبرستان ہے، اس میں بڑے بڑے آکڑ خان بڑے ہوئے ہیں جن کی گردن میں بڑا سریا تھا. تو آج ان کی قبروں پہ کتا ٹانگ اٹھا کے منہ رہا ہوتا ہے. ان میں اتنی نہیں ہے کہ اس کو بھگا دے، بھگا سکتا؟ بولو بھائی. اس لیے گردن میں سریا نہیں رکھنا چاہیے، گردن میں خم رکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے میں بھی اللہ کے سامنے. سارے بولو لوگوں کے بھی. ہاں یہ واضح حکم ہے، ہر بندے کو اپنے سے اچھا سمجھو، حتیٰ کہ کافر کو بھی اچھا سمجھو، کیونکہ انجام کا کسی کو پتا نہیں. شاید کافر مسلمان ہو جائے تو کافر ہو جائے. جی جب تک ہم زندہ ہیں مخلوق میں سے کسی کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھ، برا نہیں سمجھنا، اپنے سے اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو کسی اچھا نہیں سمجھنا. اپنے آپ کو بولو کسی سے ہم الٹے، ہم سب سے اچھے ہیں. کیا چاہیے ذرا بول کے دکھاؤ، کیا چاہیے؟ وہ تو حقیقت بھی ہے کہ جب تک من پہ نگاہ نہیں پڑی تو سب سے اچھے ہم ہی تھے، جب سے من کو دیکھا ہے سب سے برے ہم ہی. بولو سب سے برے. تو وہ تو ذرا من میں بھی ذرا غور کر لیں کہ پلے ہے کیا، کچھ بھی ہو. اللہ والے جو حقیقت میں اللہ والے تھے گزر رہے تھے تو کسی حاسد نے حسد میں آ کر کہا اوئے تو بتا تو اچھا ہے، یا اس کے پاس کتا بیٹھا ہوا تھا اس کا کہتے یہ اچھا ہے.
طرز کرنے والے بڑے بڑے کر جاتے لیکن وہ حقیقت میں اللہ والے تھے۔ میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کہتے خدا تو ڈر، میں انسان ہوں کتا، میں مسلمان ہوں کتا، پتنی کی پڑھ لگ جاتے، لیکن وہ حقیقت میں اللہ والے تھے۔ کیا فرمایا؟ اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ کیا فرمایا؟ سارے بولو، اس وقت میرے پاس یہ میں فیصلے اس وقت نہیں کر سکتا میں اچھا ہوں یا کتا اچھا ہے۔ اب یہ کتے کی بات ہو رہی ہے، ہم تو اللہ معاف کرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، وہ شاید ہم سے لاکھ درجے اچھا ہو، کیا چار ٹکے آ گئے کہ کیوں نہیں بدل گئی۔ بہرحال فرمایا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو تیرے کتے سے لاکھ درجے اچھا، اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ بگڑ گیا پھر تیرا کتا مجھ سے لاکھ درجے اچھا، کیونکہ تیرے کتے کا حساب نہیں ہوگا، پھر میرا حساب ہوگا، پھر مجھے سزا ہوگی، پھر مجھے جہنم میں جانا ہوگا۔ تو جہنم میں جانے والا اچھا یا مر کے مٹی ہوا جانے والا؟ تو اس لیے کہا اس وقت جواب نہیں۔ اگر اللہ نے خاتمہ ایمان پر فرما دیا تو یہ تیرا قرض ادا کروں گا۔ تو اللہ کی شان مرتے ہوئے اچھی حالت تھی، اللہ کی طرف رجوع تھا، فوراً بیٹے کو بلایا، بیٹے جاؤ فلاں راستے میں جی ایک حسد کرنے والا ہم سے حسد کرتا تھا، اس کے قرضہ جا کے ادا کرو، اس کو جا کر کہو میرے ابا جی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، تیرے کتے سے میں 1000 درجے اچھا ہوں۔ تو یہ فیصلہ تو میرے بھائی اس وقت ہوگا، زندگی میں یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ اپنے بارے میں نہ میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو اس لیے بہرحال اچھے عمل کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا ہے، اور سب کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے۔ سارے بولو سب کو اپنے سے اچھا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہو سکتا میرے اور آپ سے اخلاق اس کے بہت اچھے ہو، اخلاق کی بنیاد پہ بخشا جائے، اور میں اور آپ نماز بھی پڑھتے اور بد زبان بھی ہوں تو بد زبانی کی وجہ سے مارے جائے، ایسا بھی ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی عدالت ہے کوئی میرے اور آپ کی تو نہیں ہوگی، ہمارے زور چلیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاؤ جا کر گھومو پھرو، اس نظریے سے بھی ذرا گھومنا پھرنا چاہیے۔ تو یہ مکہ والوں کو خاص طور پہ کافروں کو خطاب ہے جو ملک شام میں جاتے تھے تجارت کے لیے، تاجر لوگ تھے، تو راستے میں ان بستیوں کے کھنڈرات موجود تھے، قوم عاد قوم سمود کے، اور یہ گزرتے بھی تھے، لیکن وہی بات ہے عبرت کے لیے نہیں دیکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دمر اللہ علیہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، وللکافرین امثالھا، اور یہ کافروں کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات ذکر فرما، دیکھو مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ انسان احتراماً کسی بھی بزرگ بڑے کو کہہ دیتا تسی تے ساڈے مولا ہو، تو مخلوق میں جب لفظ مولا کسی کی طرف نسبت کر کے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا معنی سردار، بڑا، پیشوا، رہنما ہوتا ہے، یہ بات ذہنوں میں بٹھا لی۔ لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی دوست، پھر صرف سردار، پھر رہنما نہیں ہوتا، اس کا معنی ما فوق الاسباب، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ سارے بولو کس کا؟ مولا کا۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خواہ مخواہ بحث کرتے، وہ کہتے کنتو مولا، یعنی حضرت علی کے بارے میں ہمارے مولا ہے، اور ہم میں سے جس کو اصل پتہ لگا نہیں مولا تو اللہ ہے۔ خواہ مخواہ ساڈا دونوں غلط ہے، دونوں غلط ہیں۔ مولا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کہا جا سکتا ہے تو حسین رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، صدیق اکبر کو کہا جا سکتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، لیکن مخلوق کی طرف جب نسبت ہوگی تو مانا سارے بولو جب خالق کی طرف ہوگی تو پھر اور ہوگی۔ خالق والا معنی اگر مخلوق میں مانو گے تو شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ بتوں کو پوچھتے تھے، تو جنگ احد میں جب صحابہ کرام
بہت سے شہید بھی ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ ہاں جی، اس وقت یہ ابو سفیان بعد میں صحابی رسول بنے رضی اللہ عنہ، کافروں کی طرف سے سردار تھے، کافروں کی طرف سے سپہ سالار تھے، تو انہوں نے آواز لگائی تھی کہ لنا العزا، ہمارا مددگار عزا ہے۔ عزا بت کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اور ولا عزا لکم، مسلمانوں تمہارے لیے کوئی عزا نہیں، یعنی تم عزا کو نہیں پوچھتے۔ انہوں نے کہا فخر سے کہ ہم عزا کو پوچھتے، ہماری عزا مدد کرنے والا۔ جب یہ بات کہی، اب کیونکہ یہ شرک کا جملہ تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ جواب دو ان کو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، مولا، ہمارا کیا ہے؟ مولا ہے۔ تو مولا کا معنی یہاں کیا ہے؟ مدد کا، مشکل کشا، حاجت روا۔ اور کیا فرمایا؟ ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، بے شک اللہ مولا ان لوگوں کا جو ایمان والے۔ تو یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ سارے بولو، مشکل کشا، حاجت روا۔ تو یہ معنی کسی اور میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے یہاں خود اپنی ذات کے ساتھ اس کی نسبت کی ہے، تو یقیناً اس کا معنی اور ہے۔ تو باقی وہاں تو میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مولا کہا جاتا ہے، تو افسوس کی بات ہے گھوڑے کو بھی مولا ہی کہا جاتا ہے۔ سارے بولو، گھوڑے کو بھی، یعنی ان کے ہاں تو نعوذ باللہ حضرت علی اور گھوڑے میں کوئی فرق ہے؟ کیسی عجیب بات ہے یار۔ یہ وہی بات ہے، رب خود سے تو مت خود سے، سارے بولو مت خود سے، ورنہ گھوڑا کہاں، حضرت علی کی عظمت اور شان کہاں۔ سارے بولو، وہ تو جس گھوڑے پر سوار رہے، وہ گھوڑا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ گھوڑا تو پھر جانور ہے، ساری دنیا کے کتب، ابدال، حافظ، عالم جو صحابی نہیں ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو علی کو یوں مانتے، سارے بولو علی کو یوں مانتے، باقی علی کو ولی مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے۔ علی کو صحابی رسول مانتے ہیں، خدا کا شریک نہیں مانتے۔ باقی یہ ہمارا الحمدللہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ اللہ ہے، وہ کلہ ہے، جو کلہ ہے ذات و صفات میں وہی اللہ ہے۔ تو بہرحال ملنگا تیرا بھی یہی ہے نا، جا کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، جو کافر ہے ان کا مولا کوئی نہیں۔ جو کافر ہے بولو ان کا مولا، بات کتنی واضح ہے، قرآن بڑا پیارا ہے، اللہ کرے ہم بھی اس سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب